ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ تمام صحابہ گلشن میں مہکتے پھولوں کا گلدستہ ہیں، لیکن ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت اور ذہانت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے چند فیصلے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی میں کیے تھے اور جنہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درست ہونے کی خبر دی تھی۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کیں اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو اور اس سے کہو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ سے باز آ جاؤ، لیکن اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں جن میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا یہ صرف فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو علیحدہ بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندہ کا گلوبند دیا۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی۔ فرمانے لگے، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا مکر و فریب شامل ہے۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا، بتاؤ تمہارا غلام مہلہ اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا اور زمین کے فلاں ٹکڑے میں گڑھا کھود کر مہلہ اسود کی لاش کو باہر نکالیں اور اسے صحن کعبہ میں لے آئیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ابو سفیان کے غلام کی لاش کو نکال کر لے آئے۔
یہ منظر دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کا سبب دریافت کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور ان کا غلام اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کھڑا ہو کر تلوار سے میرے سر پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھے اور عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت روانگی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے قضاء کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زبان کو راستگو اور دل کو ثبات و استقلال عطا فرما۔ پھر آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، جب تم اسی طرح کرو گے تو تیرے لیے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند علی میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے جو حنش سے روایت کردہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ کھودی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا۔ وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمٹ گیا۔ اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں لوگ یکے بعد دیگرے گڑھے میں گر گئے۔ شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرا نکال کر شیر کو مار ڈالا اور پھر یہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تم آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں گے وہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسے جو سرتابی کرے گا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے کنواں کھودا ان سے 4 آدمیوں کا خون بہا جمع کر لو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کو مکمل خون بہا دیا جائے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو منظور نہیں کیا اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز کی نشست میں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دے دی۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا، حیوان نے حیوان کو مارا ہے، اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں آتی۔ یہ فیصلہ سن کر وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ابو بکر کا فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، عمر کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آدمی حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ دیا جو حضرت ابو بکر پہلے دے چکے تھے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ جب وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا،
اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت دے گا، اور اگر گدھا گائے کی جگہ گیا ہے تو گائے کا مالک کوئی چیز نہیں دے گا۔ پھر دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی کا یہ فیصلہ آپ کو سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک دن ایک اعرابی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی تھی۔ اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ اونٹنی خریدیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ اعرابی نے کہا، 22 درہم میں فروخت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ اعرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خرید لی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈال دیے۔ اچانک اعرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ، یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ اعرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے دلائل سن کر کہا، قضیہ واضح ہے، اس لیے اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اعرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اعرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ اعرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی وار سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ کے ہر قول و فعل کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اعرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے اعرابی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے، حکم خدا اسی طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔ ناظرین، ایک مرتبہ بطور ہنسی مذاق ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی۔ اتنے میں تیسری عورت آئی اور اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ پہلی عورت خوف سے سر کے بل گر پڑی اور وہ عورت جو سوار تھی وہ بھی گر کر مر گئی۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے حکم دیا، خون بہا کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا، اور تیسرا حصہ ساکت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت کھیل تماشے کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود اعانت کی تھی اور حقیقت میں ان 2 عورتوں کو بذات خود ہلاکت میں شریک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اسے درست شمار فرمایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی اور تمام جماعت دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیز مملوکہ بھی شامل تھی۔ ان دونوں کی گود میں بچے تھے۔ لوگ یہ تمیز نہ کر سکے کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد عورت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب جس کی آزادی کا تیر نکلا تو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے اور آپ نے مملوک بچے کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دیا۔ پھر حکم دیا کہ یہ بچہ میراث سے اسی طرح ورثہ لے گا جس طرح ایک آزاد شخص میراث پاتا ہے۔ جب اس فیصلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور فیصلے کو درست قرار دیا۔
ناظرین، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو اتفاقاً ایک دن ایک گھوڑا اپنے مالک سے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے دوران اس نے ایک شخص کو لات مار دی تو وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرنے والے شخص کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑتے ہوئے خون بہا کا مطالبہ کر دیا اور اسے پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ کے سامنے گواہ پیش کیے کہ گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا اور اس نے دوڑتے ہوئے اس جوان کو لات رسید کی۔ حضرت علی نے فرمایا گھوڑے کے مالک پر دیت نہیں ہے۔ پھر مقتول کے ورثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے مقتول کے خون کو رائگاں قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ظالم نہیں ہے اور علی ظلم کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ اہل یمن نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمان سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علی کے فیصلے پر راضی ہیں اور ان کی بات کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فیصلے پر راضی ہونا تمہاری توبہ ہے۔ ناظرین، کتاب عجائب احکام امیر المومنین میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں بچے نکالنے کے لیے 76 مرغ کے انڈے رکھے ہوئے تھے۔ وہ انڈے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اس فیصلے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فرمایا، اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی خانہ کعبہ میں قربانی کرو، یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دو۔ ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی خانہ کعبہ میں قربان کر دینا۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے علی کے فیصلے کی وضاحت طلب کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے فیصلے کو سن چکے تو آپ نے فرمایا، فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا ہے، ہاں اگر تو مزید آسانی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتاتا ہوں، اگر تو بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ چونکہ وہ شخص حضرت علی کے بتائے ہوئے کفارے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عمل کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دست مبارک سے مٹھی بھر کے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے آگے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ پھر مٹھی بھر خرمے آپ نے بھی مجھ کو عنایت فرمائے۔ ان کو بھی میں نے گنا تو دیکھا کہ وہی 73 دانے نکلے۔ یہ دیکھ کر میرا تعجب بڑھ گیا اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں۔ آپ نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے عطا فرمائیں، میں نے ان کو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی تھیں۔ انہوں نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے عطا کر دی، میں نے ان کو گنا تو وہ بھی 73 دانے برآمد ہوئیں۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، تم کو نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جب ایک جنت کا عرض قرآن مجید میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کیا گیا ہے تو روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوال کا جواب علی سے معلوم کرو۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آپ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بتاؤ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یہودی کہنے لگا، یہ علم تو خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسی طرح بہشت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ناظرین، کتاب عجائب الاحکام کی روایت کے مطابق دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آئے۔ وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر کے مالک تھے۔ ان دو آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان آدمیوں سے حاملہ ہو گئی۔
وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا، ان دو آدمیوں میں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا۔ آخرکار یہ جھگڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس لڑکے کا قرعہ ڈالا اور قرعہ ان میں سے ایک شخص کے نام نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جس کے نام کا قرعہ نکلا تھا اس کے ساتھ ملحق کر دیا، اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا اسے حکم دیا کہ لڑکے کی آدھی قیمت اپنے دوسرے حصہ دار کو دے دے۔ قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو کچھ قیمت رکھتا، کیونکہ اب آزاد ہے تو لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے، اور نصف قیمت صاحب پسر اپنے شریک کو دے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں جانتا کہ حرمت کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سختی کرتا۔ ناظرین، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ رات اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری وہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا اے ابو الحسن میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چچا کے بیٹے محمد کے پاس گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرف داری کی ہے، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آ کر اس انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جس کو بھی عالم یا قاضی قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص نے شراب پی، لوگ اسے حضرت ابو بکر کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں نے شراب پی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تجھے علم تھا کہ شراب پینا حرام ہے تو پھر تو نے کیوں پی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں ضرور اجتناب کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کو انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے اس کے سامنے حرمت شراب والی آیت پڑھی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، لیکن کسی نے بھی اس بات کی گواہی نہ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس شخص کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شرعی سزا دوں گا۔ ناظرین، صاحب کنز العمال نے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے کچھ قبائل میں سے مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی اخلاق واقع ہو رہا ہے۔ یہ خط ملتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مقام پر جمع کر کے ان سے اس مسئلے پر مشورہ دریافت کیا۔ اس مجمع میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے بڑی شد و مد سے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک قوم اس گناہ کی مرتکب ہوئی، خداوند عالم نے اس گناہ کا ارتکاب کرنے میں انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لہٰذا اس مسئلے کا فیصلہ یہی ہے کہ اس جرم میں مرتکب افراد کو دیکھتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا
کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ چند لمحے بعد وہ شخص بھی مر گیا، ماں اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا، پھر صبح کے وقت اسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا، ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔ ناظرین، 14 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا تجویز فرمایا اور پھر اس کا اہتمام بھی فرمایا۔ 14 ہجری کے بعد تراویح کا یہ اہتمام ہر سال چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ مسجد میں روشنی کا اچھا خاصا انتظام ہے اور نماز تراویح میں لوگ قرآن سن رہے ہیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو منور فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کو منور فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خیر خواہ، قابل اعتماد رفیق اور مشیر تھے۔ حکیمانہ انداز میں مشکل سے مشکل مسئلے کو اس طرح حل کر دیتے کہ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ رہتی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر تاریخ و ادب کی کتابوں میں یہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔ ایک پیچیدہ مسئلہ سامنے ہے مگر اس کے حل کے لیے ابو الحسن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کو سمجھانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علی ہیں۔ ناظرین، جب عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعوت دی کہ وہ بیت المقدس آ کر صلح کی دستاویز اپنے ہاتھ سے لکھیں، تب ہی وہ عیسائی مسجد اقصیٰ کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر وہاں نہ جائیں تاکہ وہ عیسائی اپنی زیادہ ذلت محسوس کریں اور ان کی ایک طرح سے تحقیر ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت عمر کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ اس میں ایک تاریخی اعزاز ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، اور یہ بات ہر ایک کو ہر ایک زمانے میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح مسلمانوں پر بوجھ کم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی رائے پسند آئی اور سفر کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور خلافت کی ذمہ داری سپرد کر کے رجب 16 ہجری کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لوگ کسی حادثے یا واقعے کی تاریخ مختلف طریقوں سے قلم بند کرتے تھے۔ ان کے درمیان اختلاف تھا کہ تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی جائے۔ بعض لوگوں کا رجحان تھا کہ جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پیدائش یا تخت نشینی سے زمانے کا تعین کرتے تھے اس کو اختیار کیا جائے، اور کچھ لوگ رومیوں کا طریقہ اپنانا چاہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ کو اسلامی جمہوری کی ابتدا قرار دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ جس دن ہوئی تھی اسی کو اسلامی تقویم کی اساس قرار دیا جائے۔ حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام کو یہ رائے پسند آئی اور یوں حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ تاریخ کا تعین ہجرت نبوی کی بنیاد پر کیا جائے۔ ناظرین، ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی نے پکار کر کہا تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم کرنے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے،
دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا۔ حضرت علی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی یعلا کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ آدمی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی یعلا نے اس شخص کو مدعی کے حوالے کر دیا۔ مدعی نے اس شخص کو اپنی تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ زخمی کو اس کے وارثوں نے اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا، جس سے وہ درست ہو گیا۔ زخمی کے درست ہونے کے بعد مدعی نے پھر قاضی یعلا کے پاس درخواست دی کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کو تیرے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تلوار سے اس پر وار کیے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ درست ہو گیا۔ قاضی یعلا نے مدعا علیہ کو بلایا اور اس کی حالت کو ملاحظہ کیا۔ دیکھا کہ اس کے بازو شل اور بیکار ہو چکے تھے۔ قاضی یعلا نے اس کے زخموں کو گنا جو مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے، ان پر شرعاً دیت اور تاوان ادا کرنا واجب ہوتا تھا۔ قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ تیرے لیے اب دو صورتیں ہیں، یا تو ان زخموں کے بدلے اس زخمی کو تاوان ادا کرو اور اسے قتل کر دو، یا پھر اس کو بالکل تنہا چھوڑ دو، کیونکہ تو اس پر قاتلانہ وار کر کے اپنے خیال سے اس کو قتل کر چکا ہے۔ یہ الگ بات ہوئی کہ یہ شخص بچ گیا۔ قاضی صاحب کے اس بیان سے مدعی کو تسلی نہ ہوئی، لہٰذا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی صاحب کی شکایت کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو بلا کر فیصلے کے بارے میں پوچھا۔ قاضی صاحب نے ساری تفصیلات بیان کر دی۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت علی نے قاضی یعلا کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی یہی خیال تھا، لہٰذا ان دونوں بزرگوں نے قاضی یعلا کے فیصلے کو درست قرار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو اپنے عہدے پر قائم رکھا۔ ناظرین، ابن برہ نامی ایک شخص کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ابن برہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ موجود تھے۔ ابن برہ نے کہا، مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب خوری میں منہمک ہو رہے ہیں اور موجودہ سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ حضرات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان جس وقت شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو واہی تباہی بکتا ہے، پھر لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے اور بہتان تراشی کی سزا 80 دورے ہے، لہٰذا شراب پینے کی سزا بھی 80 دورے مقرر کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی سزا 80 دورے مقرر فرمائی۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 دورے سزا دینی شروع کر دی اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی یہی سزا برقرار رکھی۔ ناظرین، حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اسفندیار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اس لیے یہ مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے نشہ کی حالت میں اپنی لڑکی سے زنا کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بہن سے فعل بد کیا تھا۔ جب اسے نشے سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا، اس سے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مملکت کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے۔ اس نے بزرگان مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے، تمہیں بھی میری پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا، ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں۔ لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ چند گڑھے کھودے جائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی جائے اور یہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو شخص انکار کرے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے اور جو قبول کر لے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ناظرین، عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے احکم الحاکمین، میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے،
ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تیری ماں کہاں ہے؟ اس جوان نے کہا ثقیفہ بنی فلاں میں رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر کو تو اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا اور قابل مذمت ہے، عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا اے جوان یہ کیا کہتی ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے، اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا اے کنیز یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی اے امیر المومنین مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ ہے کون، یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا ہاں یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس عورت نے 40 افراد بطور گواہ پیش کر دیے جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے، اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا اے علی میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ وہ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا ہے کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت کبھی نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے، پھر لڑکے سے پوچھا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر نے کہا کیوں میں اجازت دوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت کہنے لگی ہاں یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں کیوں نہیں۔ علامہ ابن قیم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے جوان سے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا باصیت باپ کی ہوں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما باصیت 2 بھائیوں کے؟ نوجوان نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس نوجوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر، پھر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا میں قصوروار نہیں ہوں کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغت کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، میرا دل اس کے لیے بے چین اور غمزدہ ہے۔ پھر عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو۔